لك الحمد يا الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بڑے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کا ذکر ہو رہا، اس متعلق صبح گفتگو ہوئی تھی، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر جو ہے بیان ہو گئی تھی۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں جو ہے اس چیز کی تشریح بیان کی تھی کہ پھلوں سے مراد کیا ہے اور جانوں سے مراد وغیرہ وغیرہ، مالوں سے مراد کیا ہے، وہ صبح بیان ہو چکا ہے۔ آزمائش اور صبر جو ہے وہ اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جو آدھی گفتگو ہوئی تھی یہیں سے، کہ حضور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبہ والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں، اور جزا و فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس بڑے ثواب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے محرومی اس سے محرومی رہے گی، یعنی جو ہے اس سے تو محرومی رہے گی، اور ساتھ ساتھ میں بندے پر دوہری مصیبت، یعنی ایک اور مصیبت آ جائے گی۔ مصیبت پہ کیا؟ ایک تکلیف پہ جو ہم صبر کرتے تو اس کی جزا ملتی، تو جزا تو ملی ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس پر واویلا کیا، صبر نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، تو اس کے علاوہ پھر ہمارا صبر بھی کیا، جو صبر کی جزا تھی وہ جاتی رہی، اور ہمیں دوہری مصیبت دے دی گئی۔ اور کثیر احادیث، یعنی زیادہ حدیث میں مسلمان پر مصیبت آنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، ان میں سے چند احادیث یہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اب ان تکالیف میں کیا ہے؟ بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر بنائے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج و ملامت اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیفوں پر کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹتے ہیں۔ بخار بھی آتا ہے نا ہمیں، تو بخار سے بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا مذہب، اللہ اکبر۔ سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی مصیبت جب رہتی ہے تو گناہ مٹتے رہتے ہیں، بیماری آتی ہے، گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سکون والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں رہ کر ہماری کھال جو ہے وہ قینچی سے کاٹی جاتی، تو اس کا اجر کیا ہوتا؟ میدان محشر میں زیادہ ملتا، اور زیادہ ملتا، تو اس چیز کو تمنا کریں گے۔
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ ترجمہ اللہ سرکار کا ہے۔ دوسرا ترجمہ آسان سماعت فرما لیں، تھوڑی سی بات، اس کے بعد صبح کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ آگے کی۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب آپ ذہن نشی کر لیں، کیا بھائی، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالی ہی کے مملوک اور اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔